یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے قارئین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، امجد ارشاد چودھری۔ آج جو ہم نے جس موضوع پر بات کریں گے اس کا تعلق اٹلی سے ہے، اور اٹلی کے شہر وینس سے ہے، جسے اگر اٹلی کا تاج بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اٹلی کی پہچان ہے پوری دنیا میں۔ جو وینس ہے، وہاں بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ وہاں شادی کرنے کے لیے بھی اس شہر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور اس شہر کی پہچان یہ ہے کہ یہ پانی پر تیرتا ہوا شہر ہے، جہاں ہر طرف آپ کو کچھ اور نہیں بلکہ پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ اور اس میں تقریباً 118 چھوٹی نہریں ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2.5 لاکھ آبادی والا شہر ہے، لیکن اس میں 118 حصوں میں تقسیم ہے۔ اور اس کو جو ہے لوگوں کے لیے وہاں پر 400 پل بنائے گئے ہیں۔ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ وہاں پانی کا کیا عالم ہے، کہ ہر طرف جو ہے وہ عملی طور پر پانی ہی پانی ہے۔ دنیا کے باقی شہروں میں لوگ آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ کاریں استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، بسوں پر جاتے ہیں، ٹرام کا استعمال کرتے ہیں، ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن وینس جو ہے کیونکہ پانی والا شہر ہے، تو وہاں پر سفر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو کشتیوں پر ہی جانا آنا پڑتا ہے۔ اور وہاں آبی ٹیکسیاں بھی ہیں، جنہیں وہ ٹیکسی کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ پانی پر ہی چلتی ہیں۔ تو وہاں پر حتیٰ کہ جو ہے وہ ایمبولینسیں بھی جو ہے، کیونکہ وہاں پانی ہے ہر طرف جیسا کہ ہم نے بتایا، تو ایمبولینسیں بھی وہاں جو ہے وہ پانی پر چلنے والی ایمبولینسیں، وہاں سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینسیں جیسے ہمیں سڑکوں پر نظر آتی ہیں دنیا کے باقی شہروں میں، تو وہاں وہ سائرن تو بجائیں گی یا نہیں بجائیں گی، لیکن وہ آپ کو مریض اگر کہیں کسی نے اسپتال جانا ہے یا اسپتال سے واپس آنا ہے، تو اس کو ایمبولینس جو فراہم کی جائے گی وہ کشتی ہی عملی طور پر ہوگی، جس کو آبی ٹیکسی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اس کے اوپر ہوٹر لگا ہوگا، اس کو راستہ دے دیا جائے گا، لیکن وہ ہوگی عملی طور پر کشتی ہی۔ آج ہم جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اس شہر کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نظر لگ گئی ہے، اور جو یہ نظر لگی ہے اس کو ماحولیاتی تبدیلیوں کی نظر لگی ہے۔ اس وقت جو دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، عرب ممالک میں برف باری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یورپ کے کئی ملکوں میں جن میں اٹلی بھی شامل ہے، وہاں بارشیں نہیں ہو رہی، یا بارشیں کم ہو رہی ہیں، یا برف باری نہیں ہو رہی۔ اس طرح فرانس میں بھی اس سال بہت کم برف باری ہوئی ہے، اور دونوں اٹلی میں بھی اور بھی پرتگال میں بھی۔ اور اس لیے یہ خطرے کی گھنٹی بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اس سال جو موسم گرما میں کئی یورپی ممالک میں پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو وینس میں تو اس وقت پانی کی قلت پہلے ہی پیدا ہو گئی ہے۔ اس شہر میں جہاں کشتیاں ہر طرف آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور آبی ٹیکسیاں ہر طرف چلتی نظر آتی تھیں، اب وہاں پانی کی سطح اتنی کم ہو گئی ہے کہ کئی حصوں میں شہر میں وہ پانی بالکل اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ خشکی پر چڑھ گئی ہیں کشتیاں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خشکی کے اوپر کھڑی ہیں۔ ان کی آمد و رفت بھی معطل ہو گئی ہے، اور جہاں جس حصے میں پانی تھوڑا بہت ہے وہاں پر بھی ان کشتیوں کو اور ان آبی ٹیکسیوں کو چلانے میں جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور شہر کا جو حسن تھا، جو پانی، وہ اب جو ہے وہ اس سے ناراض لگتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ وینس میں اتنا پانی تھا کہ وہ پانی جو ہے شہر کے جو دکانوں میں، ہوٹلوں میں گھس جاتا تھا، اور اس پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹلی کی حکومت نے 7 ارب یورو، بہت بڑی رقم تھی، اس کی مدد سے فلڈ گیٹ لگائے تھے، تاکہ وہاں جب پانی کی سطح بلند ہو جائے تو اس کو جو ہے شہر کو بچایا جا سکے۔ لیکن اب جو ہے وہ 2-3 سال میں ہی ایسی نظر لگی ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کی اس شہر کو، کہ اب وہاں جو ہے وہ دریا اور اس کے جو نہریں ہیں وہ خشک ہوتی جا رہی ہیں۔ اور آج کل جو ہے وہ خشکی کا عالم یہ ہے کہ وہاں بہت سی کشتیاں اور بہت سی آبی ٹیکسیاں جو ہیں وہ اب کھڑی نظر آتی ہیں، اور حکام اس معاملے پر پریشان بھی ہیں، لیکن فی الحال ان کے پاس اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ جو طالبی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس لیے بھی زیادہ پانی کی سطح گر گئی ہے کیونکہ سمندر بھی جو ہے وہ خاموش ہے۔ سمندر سے جو پانی وینس میں آتا ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ بہت کم آ رہا ہے، اور سمندر میں طغیانی نہیں ہے، یا سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ طالبی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سال بارشیں جو ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں سردیوں میں، اور برف باری بھی کم ہوئی ہے۔ اٹلی کا جو سب سے بڑا دریا ہے جس کو پیو کہا جاتا ہے، اس میں صرف 40% پانی اس وقت بہہ رہا ہے، جبکہ برف بھی پہاڑوں پر اس سال 50% سے زیادہ جو ہے کم پڑی ہے۔ اور اب ماہرین اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ جب برف کم پڑی ہے تو ظاہر اب گرمیوں میں یہی برف پگھل کر دریا میں آنی ہوتی ہے یا جھیلوں میں آنی ہوتی ہے۔ تو پچھلے سال بھی اٹلی میں خشک سالی کا مسئلہ درپیش ہوا تھا، لیکن اس سال یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ابھی وقت ہے، اور بارشیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ جو وینس جو پانیوں کا شہر تھا وہ اس وقت آہستہ آہستہ خشک سالی کا شہر نظر آنے لگ گیا ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر نئی خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔